بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، داعش کا عراق سے واقعاً خاتمہ ہو گیا ہے جیسا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے بیانات آ رہے ہیں، اور ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ مر گئے، بھاگ گئے، اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں نے جہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ ان لیڈرز میں ایک اچھی بات ان کی بہت ساری اور اچھائیوں کے ساتھ وہ یہ کہ یہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ شاعری نہیں کرتے، سیاست میں بھی شاعری نہیں کرتے، ورنہ ہمارے یہاں یہ باقی سب سیاست میں شاعریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں یہ کام کر لو ورنہ کل، تو ورنہ کل کیا ہوگا؟ ورنہ میں پرسوں کی دھمکی دے دوں گا۔ یہ سب لوگ یہ ڈرامے نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی چانس نہیں کہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہوا۔ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ آپ نے کہا کہ ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ مر گئے، بھاگ گئے، اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے خود اندازہ لگا لیا کہ مر نہیں گئے، سارے کے سارے نہیں مرے بلکہ بھاگ گئے ہیں، اور کچھ کو نکال کے لے کے گئے ہیں امریکنس۔ یہ سب چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اس وقت، اور اس کو پتہ نہیں کتنے نیوز رپورٹرز نے ٹریس کیا ہے کہ کس طریقے سے آئی ایس کے لوگوں کو باقاعدہ نکال کر لے کے گئے امریکنس۔ اور وہ ایک رپورٹ تھی جو انیشلی کہہ رہی تھی کہ 400 لوگ ہیں، لیکن بعد میں بڑھتے 8,000 پہ بات گئی ہے کہ 8,000 آئی ایس کے لوگ تھے کہ جن کو نکال کر یہ لوگ لے کر گئے۔ اچھا، کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو فرانس کا شاید وزیر خارجہ تھا، اس نے بیان دیا کہ میں افغانستان کو وارن کر رہا ہوں کہ آئی ایس کے ٹھکانے افغانستان میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس نے افغانستان کو اسپیسیفکلی نام لیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا تو اس نے نام لیا تھا، وہ جس کو کہتے ہیں نا دروازے کو بولو تاکہ دیوار سنے تو وہ دروازہ بول رہا ہے، دیوار کو سننا پڑ رہا ہے کہ یہ بھائی ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ مصیبت ہے کہ یہ وہاں سے نکلیں گے، البتہ کچھ نہ کچھ اس خطے میں باقی رہیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کردستان کے کچھ علاقوں میں باقی رہیں گے، یہ لوگ طاقت نہیں دکھا پائیں گے لیکن ان کو سلیپنگ سیل کے طور پہ رکھیں گے تاکہ بعد میں کسی موقع پر اگر فتنے کا چانس ہو تو اس فتنے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کچھ کو تو یہ یقیناً کردیوں کے علاقے میں باقی رکھیں گے، اور کردیوں کا علاقہ ایسا ہے جیسے افغانستان کا تورا بورا ٹائپ کا، وہاں پہ کسی کو اس طرح سے باقی رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میجورٹی کو یہ لوگ لے کر آئیں گے افغانستان کی طرف، چونکہ وہی ایک ملک ایسا ہے اس وقت کہ جو بیچارہ دسیوں سال سے ہر بدبختی کو، ان کی مصیبتوں کو جھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو وہاں پہ لے کے آئیں گے۔ وہاں پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر کے اوپر یہ دوبارہ تلوار لٹک سکتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی آرمی کتنا اجازت دے گی؟ میرا اپنے خیال ہے کہ 25-30 سال کی اس کارروائی کے بعد کم از کم پاکستانی آرمی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ان بدبختوں کو یہاں نہیں آنے دینا، ورنہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو امید یہ ہے کہ یہ پاکستان میں انفلٹریٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال افغانستان ان کا سینٹر رہے گا، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ میرے خیال میں سوال کافی۔ MQM Pakistan and PSP merger, then separation. How do you see this scenario? Where is MQM London? MQM London کا جہاں تک مسئلہ ہے، جو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی اس کی طاقت تو فی الحال تقریباً نیل ہو گئی ہے، سوائے کچھ سازشوں کے ادھر ادھر چیزیں توڑنے جوڑنے کی حد میں اور اس حد میں۔ جہاں تک یہ MQM کے دو PSP اور MQM کا مسئلہ ہے، میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ابھی تو یہ لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو اس بات کے اوپر یہ جنگ چل رہی ہے اور یہ ایفرٹ چل رہی ہے، وہ یہ کہ باقی کیسے رہیں گے، چونکہ جو ان کا سابقہ ہے وہ سابقہ ان کے لیے کریڈیبلٹی نہیں بنا پائے گا۔ تو میرا اپنے خیال ہے یہ لوگ کریڈیبلٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیہیویئر ہے پاکستان کی، وہ یہ کہ وہ کراچی کو کسی ایک پارٹی کو نہیں دینا چاہیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے ایک تجربہ بہرحال بہت برا دیکھ لیا ہے، البتہ ان کی اپنی کارستانی اور کارکردگی بھی اس میں شامل ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے جو انہوں نے اب تک سبق سیکھا ہوگا، میرا خیال ہے وہ یہ کہ کراچی کو کسی ایک پارٹی کو نہیں دیں گے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم کراچی میں مستقبل میں بھی کوئی مضبوط پارٹی یہاں نہیں دیکھ پائیں گے، میرا اپنے خیال ہے یہ ڈیوائیڈڈ رہے گا۔ تو یہ سینیریو میرا اپنے خیال ہے چلے گا ابھی، اور اس میں کوئی نئی چیز شاید سامنے نہیں آئے گی۔ لکھا ہے کہ ہم مسنگ پرسن کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو کیا گیا اس سے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ دوسرا یہ کہ
ہمارے علماء مل کر کیوں اس مسئلے میں ٹھوس لائے عمل نہیں دے پا رہے، اور آپ بھی اس معاملے میں آگے آ کر کردار ادا نہیں کر رہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی اور سیاسی لیڈروں کی۔ میں تقریباً 5-6 سال سے سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، اور نہ میں قومی لیڈر ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ کچھ اور کام ہے۔ میرا کام لیڈرشپ کو انجام دینا نہیں ہے۔ یہ جو پالیسیز بننا ہوتی ہیں یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ پالیسیز اکٹھے ہو کے بنتی ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو اپنی اپنی ایفرٹس کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوتا ہے تاکہ کوئی ایک پالیسی بن سکے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب ایک بات کو سمجھ بھی پاتے ہیں تو اس کو اختیار کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کروں، وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک اسلحے کو استعمال کرتے ہیں، تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اسلحہ نہیں ہے جو بار بار استعمال ہوگا، اور آپ کے خیال، میرا اپنے خیال ہے کہ میں اس کو صراحت کے ساتھ کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ دیکھو بھائی، ایک چیز ہوتی ہے ایک اسلحے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ہر اسلحے کی اپنی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ استعمال کریں گے آپ تو وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ہر اسلحے کو ہر وقت کثرت سے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں جتنے بھی انسٹرومنٹس تھے ان کی طاقت ضائع ہو گئی۔ اچھا، اس میں ہم سے کھیلا بھی گیا، ظاہر ہے اس میں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھیلا بھی، اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے کسی اسلحے کی طاقت کو ضائع کرنے کے لیے ایسے میدانوں میں ڈال دیا جن میں ریزلٹس نہیں نکلنا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم اس کرنچ ٹائم میں آئے کہ اب ہمارے پاس کیا ہے، تو پلٹ کے دیکھا تو سب کچھ ہاتھ سے جا چکا تھا۔ تو ایک قوموں کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ذرا سا عوامی لفظ ہے، معاف کیجیے گا، اس کے اوپر بھرم باقی رکھنا۔ اردو میں بھرم بازی اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن بھرم باقی رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ساکھ کو باقی رکھیں۔ ساکھ کو باقی رکھنے کے لیے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی ساکھ باقی رکھنی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس صبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس صبر کا مظاہرہ نہ کرنے کے نتیجے میں جو ہماری ساکھ تھی وہ باقی نہیں رہی، اور وہ کولیپس کر گئی۔ جب وہ کولیپس کر گئی تو دشمنوں کو اچھا موقع مل گیا۔ تو آپ تصور کیجئے گا کہ ہم نے قتل کے میدان میں، شہادتوں کے میدان میں شکست نہیں کھائی، ہم نے امن کے دور میں زیادہ شکست کھائی ہے۔ یہ آپ کو میں 1-1.5 سال پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ لوگ شہادتوں سے نہیں ہرا پائیں گے، یہ امن سے ہرا سکیں گے، اور ایگزیکٹلی وہ مصیبت اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ جب تک ہمیں مار رہے تھے نا، ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس تھے جمع ہونے کے، ہم جمع ہوتے تھے اور اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کرتے تھے۔ یہ ساری سڑکیں، گلیاں، یہ سب عوامی کہتے ہیں نا، گلیاں شاہد ہیں، یہ شہادت دیں گی، تو یہ سب شہادت دیں گی کہ یہاں پہ کتنے کتنے دسیوں ہزار لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ امن کے زمانے میں ہم اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ یہ وہ چیلنج تھا جو میں نے اس محلے میں بھی کئی دفعہ عرض کر چکا تھا کہ برادران محترم، جنگ میں سنبھالنا آسان ہوتا ہے، امن میں سنبھالنا مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جو کچھ اس وقت ہوا ہے، یہ حتیٰ اس وقت نہیں ہو رہا تھا جب ہم شہید ہو رہے تھے۔ اس وقت یہ نہیں کر پائے یہ لوگ، اب کر پائے، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ صبر، بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نا امیدی ہونی چاہیے، اس کو ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے، اب چونکہ آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ نہ بولوں اپنی سیاسیات کے اوپر، قومی سیاسیات کے اوپر، لیکن ذرا سا ایک بات اب آئی گئی ہے تو کہہ ہی دی جائے۔ بھائی، آپ کمپرومائز کتنا کرنا چاہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ بھائی اس آدمی کو بھی مائک دے دو۔ کیوں دے دو؟ بھائی اس کی آواز اچھی ہے۔ اچھا، اس آدمی کو بھی مائک دے دو۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ کافی زیادہ ہے۔ اس آدمی کو بھی مائک دے دو۔ کیوں؟ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو کیا اس آدمی کی نفس پرستی نظر نہیں آ رہی تھی؟ ہاں، نظر آ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مائک کیوں دیا؟ چونکہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ کتنا کمپرومائز کریں گے؟ اگر آپ اور میں ہر الہی اصول پہ اپنی مصلحتوں کی خاطر کمپرومائز کرتے رہیں گے، اپنی نام نہاد مصلحتوں کی بنیاد پر، تو وہ الہی نصرت شامل حال ہوگی کیا؟
نہیں، پھر نہیں ہوگی. جب آنکھوں دیکھا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جاہ طلبی ہو رہی ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے، تو پھر بھائی کیسے کوئی خدا کی نصرت آئے گی؟ وہ جو ایک استاد ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کہا تھا کوثر پہ جاؤ، ہم گئے کثرت پہ. خدا نے ہمیں کوثر کہا تھا، ہم نے سمجھا کثرت. تو بھائی جب آپ کثرت پہ ہی چلتے رہیں گے تو کوثر کی مدد کیوں ملے گی؟ پھر آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی اسٹینڈرڈز کے اوپر ایک حد ہوتی ہے کمپرومائز کرنے کی. اگر آپ ہر اسٹینڈرڈ پر ہی کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں گے، آنکھوں دیکھی نفس پرستی، آنکھوں دیکھی جاہ طلبی، آنکھوں دیکھی رقابت طلبی، تو پھر کیسے خدا کی نصرت آئے گی؟ پھر کیوں آئے گی؟ ان سب باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور کوئی دیر نہیں لگتی. خدا نے متعال کا قانون کیا ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا. خدا نے نہیں کہا تم اپنی نفس پرستیاں کرو گے میں تمہاری نصرت کروں گا. نہیں، نفس پرستیوں پہ نصرت نہیں آتی. نصرت آتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صلاۃ، صبر سے مدد مانگو. لیکن تم اپنی نفس پرستیوں سے مدد مانگو گے، نفس پرستیاں ساتھ نہیں دیتی. تو یہ کچھ الہی قانون ہیں جن کے ہوتے ہوئے قوم کو عزت ملتی ہے. عزت کا خدائی قانون ہے. عزت ایک فرد کی عزت نہیں ہوتی، قوم کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اہل قریہ کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، عام آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے. تو اگر قوم کو عزت لینی ہوتی ہے تو اس کو خدائی اصولوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے. اس کے بغیر عزت نہیں آتی. اس کے بغیر پھر مسائل بہت بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال مسائل کے بعد پھر کبھی نہ کبھی قوم جاگ جاتی ہے، پھر دوبارہ واپس آتی ہے. خدا اسی لیے تو مشکلات دیتا ہے. خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر مصیبت بھیجی لعلہم یتضرعون، شاید یہ ہمارے حضور گڑ گڑائیں. تو اگر گڑ گڑائیں گے اور خدا کو واقعاً یاد کریں گے تو خدا واپس لے آئے گا اس ساری چیزوں کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا کہ ٹرمپ کی طرف سے جو ایک دم بیانات آتے تھے وہ ان میں کمی آ گئی ہے اور بہت زیادہ اس کی طرف سے اب ریاکشن نہیں آ رہا ہے. ظاہر اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی داخل ہو گئیں، نہ کہ وہ اچھا بن گیا ہوگا، بلکہ مسئلہ یہ کہ اتنا پٹا ہے بیچارہ اپنے ملک کے اندر اور باہر، اور اتنی زیادہ خفت اٹھائی ہے کہ اب تھوڑا سا نیچے آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی 60-65 سال میں نہ سیکھ پایا ہو وہ 2-3 سال میں سیکھ نہیں پائے گا. یہ سیکھ نہیں پائیں گے یہ صاحب. تو یہ امریکہ کو جس کونے میں لے کے چلے گئے ہیں، یہ بہت واہیات جگہ ہے جہاں پہ امریکہ پہنچ گیا ہے. بہت مصیبت کی جگہ ہے. خود یہ فیل کر رہے ہیں. بہت اچھی بات نہیں ہے کہنے کے لیے، لیکن میں مثلاً اب ایسی اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو مثال کے طور پر ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے امریکہ کے اندر، وہ یہ کہ بھائی خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے. اچھا وہ خواتین بھی کون ہیں وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا کر رہی تھیں، لیکن بہرحال خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے. تو وہ ایکٹرز کی کلاس سے بھی آ گئی، بزنس مین کی کلاس سے بھی آ گئی، اور پتہ نہیں جو پولیٹیشینز تھے ان کی طرف سے بھی آ گئی. سب خواتین نے کہنا شروع کر دیا ہاں ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی ہے، ہمیں بھی ہراس کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، ہمارے ساتھ وہ کیا گیا. جارج بش سینئر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی حرکتیں کرتا تھا، اور ساری باتیں. اچھا یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. امریکی صدر کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ کیسے ریئیکشن دے؟ وہ خود وہ یہی کرتا تھا. اس کا انٹرویو اس واہیات جملے کے ساتھ ریکارڈڈ موجود ہے، جس کے بعد بقول اوباما کے اس کو تو میک ڈونلڈ میں بھی جاب نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ اس ملک کا صدر ہے ابھی. تو یہ اس واہیات مسئلے کو کیسے سمیٹے گا جبکہ خود گردن تک اس کے اندر پھنسا ہوا ہے؟ یہ کسی ملک کے لیے بدترین جگہ ہے جہاں پہ یہ پھنس گئے. تو بھائی آپ کہیں بھائی ملک کے اندر اخلاقی اقدار گر رہی ہیں، ظاہر ہے گریں گی. تمہارا صدر ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے. ملک کے اندر سیاست کا معیار گر گیا ہے، گرے گا تو صحیح. وہ ظاہر ہے تمہارا ملک کا صدر اتنا بیوقوف احمق آدمی، جو منہ میں آتا ہے بکتا رہتا ہے، سب اس کے خلاف گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو کہاں سے سیاسی اقدار بنیں گی، اخلاقی اقدار بنیں گی؟ یہ سب مشکل آئیں گی. یہ امریکہ کا ایک انتخاب ہے جو امریکہ کو اب سنبھالنا ہے. ابھی کتنے عرصے سنبھالنا ہے اس کو ذرا ان کو دیکھنا پڑے گا. بہت برا وقت ہے اس لحاظ سے امریکہ پر. البتہ اگر یہ دیکھا جائے کہ امریکہ وہ ہے جس نے پوری دنیا کے مظلوموں کا خون چوسا ہے تو پھر برا وقت نہیں ہے، اچھا وقت ہے. ان مظلوموں کی خون کی باری آئی ہے کہ اب ان کو جواب دینا ہے. امریکہ اچھی جگہ پہ نہیں ہے اور امریکہ کو بہت سخت جواب دینا پڑے گا، دے بھی رہے ہیں. بہرحال
لکھا ہے شہید محسن کون تھے، اتنی سی عمر میں اتنے مشہور کیسے ہو گئے، کون سی خاص بات نے ان کو مشہور و مخلص بنا دیا؟ جہاں انٹرنیٹ پہ اور بہت ساری چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہو، اس کو بھی ڈھونڈ لو، ہاں تو پتہ چل جائے گا کیوں مشہور بنا دیا۔ اب ہر چیز میں تھوڑی بتاؤں گا، تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لو، پتہ چل جائے گا۔ اچھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے ہم 40 واک کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ اس سے تشیع کا وقار بلند ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، کم نہیں ہے، ابھی بھی بہت وقار بلند ہے۔ کچھ چیزیں ہیں بہت سائڈ میں، بہت چھوٹی موٹی چیزیں، مثال کے طور پر جو اس کے اندر مینجمنٹ کا ایشو ہے، ظاہر ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی دنیا کی آبادی کو لے کے گھوم رہے ہیں، 150-200 ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں، تو دنیا میں ناقابل تصور ہے، دنیا کے کسی بھی اسٹینڈرڈ کے اوپر ایسا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی غلط چیز بھی ہو رہی ہیں تو وہ اس کے سامنے بہت کم ہو جائیں گی۔ اور خاص کر جو ایک بات میں نے نوٹ کی، وہ بہت عجیب دل کو لگنے والی بات، وہ یہ کہ پورا انوائرمنٹ جیسے خدا کی صفت رحمان اور رحیم ہے نا، اس کا مظہر بنا ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لوگوں میں سخت دلی نہیں ہے، نرم دلی ہے۔ اچھا، یہ جو رحم کی صفت ہے یہ اللہ کی رحمان اور رحیم کا مظہر ہوتا ہے نا، تو اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سید الشہداء کے رحم کا اثر پورے علاقے پر آ گیا۔ جو حجت خدا اللہ کی اسماء حسنہ کا مظہر ہوتا ہے، اس کا اظہار اس زمانے کے اندر ہو گیا، اور سید الشہداء نے خداوند متعال کی اس اسماء حسنہ کا اظہار اس زمانے کے اندر کر ڈالا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، واقعاً اتنے لوگوں کے اندر اچانک رحم دلی آ جانا، یہ بہت عجیب بات تھی، بہت عجیب بات۔ اس وقت سے پورے سال تشیع پاکستان کو متحرک رکھ سکیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر انجام پا سکتی ہیں۔ الحمدللہ ٹرینڈ چلنا چاہیے، ابھی ہم آئیڈیلزم کی طرف فی الحال نہیں جانا چاہیے، جو ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ البتہ اس پازیٹیو ٹرینڈ کو مینٹین کیسے کیا جائے گا، یہ کوشچنز آئیں گے۔ ابھی کچھ سالوں کے اندر بہت بڑے بڑے کوشچنز آئیں گے اس کے اندر، کچھ ظاہر ہے کہ موسم کی سختیوں کے سوالات یہاں پر آئیں گے، کچھ مینجمنٹ کے کچھ عجیب و غریب ایشوز سامنے آئیں گے۔ البتہ یقیناً اس نورانیت کے صدقے میں مسائل حل ہوں گے۔ مثلا میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، چونکہ میں چھوٹے بہت یہ کالونیز وغیرہ کو دیکھتا ہوں، تو مثال کے طور پر میں پانی جب وہاں پی رہا تھا تو وہ جو پانی کا ایک کپ پلاسٹک کا ہوتا ہے، تو میں سوچا تھا بھئی میں نے کتنے پیے ہوں گے، تو کم سے کم بھی 40-50 تو میں نے ٹریولنگ میں پی لیے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہر تھوڑی دیر کے بعد انسان پیتا ہے، تو میں نے سوچا کہ بھئی 2 کروڑ بھی اگر آدمی آ گئے اس واک کے اندر اور سب نے 40 پی لیے، تو یہ تو بھیا 80 کروڑ خالی پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ 80 کروڑ، تو یہ کیا اس ملک میں اگر آپ گڈھا کھود کے بھی دفن کرنا شروع کریں گے تو عراق تو سارا کا سارا پلاسٹک کا قبرستان بن جائے گا تھوڑے دنوں کے اندر۔ تو یہ بہت بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو سوچنی پڑیں گی۔ بالآخر 2-2.5 کروڑ لوگ کہیں نہ کہیں رفع حاجات کر رہے ہوں گے، جو رفع حاجات کر رہے ہوں گے یہ دریاؤں میں جا رہا ہوگا، تو اس ملک کے دریاؤں میں پانی کہاں بچے گا پھر چند سالوں کے بعد؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو ایسی سوچنی پڑیں گی وہاں پہ ہوگا کیا، اور اس کے بہت سارے نتائج ہیں جو آگے سالوں کے اندر مثبت طریقے سے آئیں گے، جس کو جب سوچیں گے تو نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بھئی اس کا حل کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ابھی آئیں گے، جو ابھی آپ نے کہا کہ بھئی ہم کیسے اس سے آرگنائزیشن میں فائدہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کریں کہ سید الشہداء کے احترام کو کیسے دکھا سکتے ہیں، باقی امام کا کام خود ہی ہو جائے گا۔ میرا اپنے خیال ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں نا، اپنی اینک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو اصلی نظر ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی یہ سوچنا شروع کرے، ایسی میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ بالکل ایک سائڈ سے نہیں لیجیے گا، مثلا کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ چہلم کے دن یا عاشور کے دن جو اتنا جلوس نکلتا ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے ہم فلاں چیز کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اتنا سوچتے ہیں کہ یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ آج عاشور ہے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ اتنا نہ سوچنا کہ وہ نکل جائے کہ امام حسین کے لیے ہے، صحیح۔ اچھا، یہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ امام حسین کے لیے پرخلوص یہ کرتے رہے تو باقی ہماری مصلحتوں کو امام سنبھال لیں گے، باقی امام کر دیں گے۔
تو یہ مصلحتیں پوری ہو جائیں گی قومی سطح پر، عالمی سطح پر ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو محبتیں ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ محبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ میں کچھ چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا واقعاً۔ یہ جو ایرانی ہوتے ہیں یہ مزاج میں بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ بڑے اکھڑ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کی بعض قوموں کو اکھڑ قوم کہا جاتا ہے، نام بھی نہیں لوں گا، ہماری قوم کا معاملہ ہے، تو مثلا ایرانی اس سے 4 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک ایرانی تھا، وہ ایک اور ایرانی کو فارسی میں ڈانٹ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم انسان بنو، دھکا کیوں دیتے ہو، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا میں نے بھی حال حلیہ میں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو فارسی میں ہی اسی کے لہجے میں کہا کہ کوئی بات نہیں، جانے دو اس کو۔ کہنے لگا کیسے جانے دیں، انہوں نے سارے سعودی عرب میں مشہور کر دیا کہ ایرانی وحشی ہیں، اب یہ یہاں پہ بھی یہی مشہور کروائیں گے۔ وہی ایرانی سمجھتا میں بھی ایرانی ہوں، تو مجھ سے کہنے لگا کہ اس بیوقوف کے جیسے لوگوں نے پورے سعودی عرب میں مشہور کرا دیا ایرانی وحشی ہیں، یہ اب یہاں پہ بھی یہی کروائے گا۔ تو کہنے لگا یہ ابھی ہمیں چائے پلا رہے ایرانی چائے کہہ کے، نہیں ہمیں جوتے مار کے بھگا دیں گے یہاں سے بھی۔ تو خود وہ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت رسپیکٹفل رہنا ہے، عراقیوں کا احترام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو 2 خطوط اور مثلا تبادلات ہوئے ہیں، مثلا رہبر معظم نے کس طریقے سے مرجعیت کا شکریہ ادا کیا، عراقی قوم کا شکریہ ادا کیا، جبکہ عراق کے اندر ایرانیوں نے بہت محنت کی ہے، ایک ایک چیز کو سنبھالا، لیکن رہبر معظم نے عراقی قوم اور عراقی مرجعیت کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے مثلا قاسم سلیمانی نے جب تعریف کی تو رہبریت کی بھی تعریف کی، مرجعیت کی بھی تعریف کی۔ اب میں اس کے مقابلے میں کہتا ہوں وہ پدے سے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے گروپ ان کو لڑانے کی سوچتے رہتے ہیں، یہ چھوٹی فکریں مر جائیں گی۔ تشیع کی ایک عالمی تصویر ہے جو ابھر رہی ہے الحمدللہ، بہت خوبصورت تصویر، یہ سب چیزیں حل ہو جائیں گی، اور اس وقت سے بھی ظاہر ہے کہ جو مثبت نورانیت آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اور بڑھے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہاں انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب میں آل سعود کی حکومت کے بعد جو ایک ویکیوم آئے گا اسے کون پر کرے گا؟ میں نے کہا کہ اس ویکیوم کو ظاہر ہے کہ شروع میں تو لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کے بعد بہرحال ایک صالح قیادت سامنے آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جو سعودی عرب کے اندر تشیع موجود ہے اور جو اور مخلص لوگ وہاں پر موجود ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ اس حصے کو اپنے حصے میں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ یہ بہرحال مسائل تو رہتے ہیں شروع میں، ایک ویکیوم ٹائپ کا جو آپ نے کہا، کانفلکٹ، ویکیوم، جنگ، یہ سب شروع میں رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر کچھ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ہاں بعد میں انہوں نے بہت لمبی چوڑی یعنی ایک بہت دور کی بات ایک سوچی ہے، وہی کہ کیا زائونسٹ چائنا اپنے آپ کو ٹرانسفر کریں گے؟ چونکہ مثال کے طور پر امریکن اکانومی ختم ہو جائے گی تو کیا زائونسٹ چائنا جائیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ چائنیز الاؤ نہیں کریں گے۔ چائنیز زائونسٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چیز ہیں، تو وہ ان کو الاؤ نہیں کریں گے، تو زائونسٹ کے اوپر ٹف ٹائم آئے گا۔ امریکہ کے جانے کے بعد ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، لیکن وہ 2-3 آپشنز ان کی گیم کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خود امریکہ ان کے گیم کو سنبھالتے سنبھالتے کولیپس کر چکا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ اچھے ٹائم میں ہیں۔ میں بار بار اس کو کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے تکیہ کلام بن گیا ان کا، لیکن یہ بہت یونیک ٹائم ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اسلامک ہسٹری کو بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ ٹائمز 1400 سال میں ایک آدھ دفعہ ہی آئے ہیں شاید، بلکہ میں عرض کروں گا نہیں آئے، میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں آئے۔ یہ بہت عجیب وقت ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، ہم لوگ شاید اس کو پہچان نہیں پائیں گے، شاید پہچان پائیں گے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہم پہچانیں اور بصیرت کے ساتھ مریں، ضائع کر کے نہ مریں۔ جو مجھے ڈر لگا رہتا ہے اپنے بارے میں مجھے کہ اتنے گولڈن ٹائم میں آ کر بغیر بصیرت کے بیماری میں مر جائے، اس کا بڑا خوف رہتا ہے۔ اچھی موت آنی چاہیے، ٹائم اچھا ٹائم ہے، موت اچھی آنی چاہیے، زندگی بھی اچھی گزرے، موت بھی اچھی آنی چاہیے، تو انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے آپ نے کہا کہ فوج پرانا سیاسی نظام ختم کرے گی تو کیا مارشل لا کے امکانات ہیں؟ نہیں، مارشل لا کے امکانات نہیں ہیں۔ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو زمبابوے کے اندر مارشل لا ایکچولی لگ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں کے جو فوجی کمانڈرز ہیں وہ مارشل لا اناؤنس نہیں کر رہے، چونکہ مارشل لا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی بین الاقوامی سیاست مارشل لاز کو قبول نہیں کرتی،
یہ 70s کا ایک زمانہ تھا جب مارشل لاز کو قبول کیا جاتا تھا، ایون 80s کے اندر بھی کسی حد تک، لیکن اس کے بعد پھر کسی مارشل لا کو قبول نہیں کیا جاتا. تو جیسے زمبابوے کی مثال بالکل واضح مثال ہے، اگر یہ ابھی 20-25 سال پہلے ہوتا تو 4-5 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہوتا، لیکن وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں لیکن اعلان نہیں کر رہے کہ ہم نے ٹیک اوور کیا. تو پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا، طریقے کچھ اور رہیں گے. یہاں پہ لکھا ہے مقتدر صدر کی سیاسی بصیرت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عراق کے داخلی صورتحال کے تناظر میں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے اوپر بات کرنے کا ہمیں فائدہ بہت کم رہے گا، نہ ان سے براہ راست کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ان کا اس وقت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے عراق کی سیاست کے اندر ان کا کردار کوئی بہت آگے تک جا کر نہیں نظر آتا. ہاں میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی وہ سعودی ملاقات کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے، میرا اپنے خیال ہے یہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ اس ملاقات سے کوئی سوء فہم نکالنا یا سوء نظر نکالنا کہ بری نظر ہے ان کی، میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ہاں بعد میں سوال انہوں نے یہی کیا کہ کیا ان کے سعودی عرب کے دورے کے کیا مقاصد تھے، اس دورے سے عراق کو کیا فوائد حاصل ہو پائے؟ سعودی عرب ایکچولی ایران کو میسج دینے کے لیے ایک برج رکھتا ہے. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، دو طاقتیں، بڑی طاقتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہوتی ہیں، سفارائی کرتی ہیں، تو وہ میسیجز کو پہنچانے کے لیے ایک برج رکھتی ہیں. جیسے مثلا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان برج رہا ہے تو پیغامات کے تبادلے کے لیے. اسی طریقے سے پاکستان امریکہ اور چائنا کے درمیان بھی برج رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ امریکہ نے ہمیں دشمنوں کو دوست بنانے اور دشمنوں سے لڑنے دونوں میں برج میں طور پہ استعمال کیا ہے. تو چائنا سے جب تعلقات ہوئے تو پاکستان نے کروائے تھے. اس کی بھی ایک کہانی جن بچوں کو، جوانوں کو نہیں یاد ہوگی، وہ جا کے ذرا دیکھیں کہ امریکہ کے صدر وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں اور خاموشی سے چائنا جاتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم پاکستانی صدر کو لے کے وہاں گئے، اور یہ سوچا کہ اگر تعلقات بن گئے چائنا سے تو ڈسکلوز کر دیں گے، ورنہ بتائیں گے کہ پاکستان میں ہی رہے تھے. تو اس طرح پاکستان نے ان کے تعلقات بنوائے تھے. اسی طریقے سے پاکستان اور چائنا، امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان یہی کام کرتا رہا. تو دشمنوں کو نزدیک لانے کے لیے بھی پاکستان تھا، اور جب امریکہ نے سوویت یونین سے، روس سے لڑنا تھا افغانستان کے اوپر، تب کس کو استعمال کیا؟ پھر پاکستان کو استعمال کیا. تو ہم بیچارے پل بننے کے لیے رہ گئے ہیں، چاہے روندے جائیں چاہے کراس کروا لیے جائیں، لیکن کب تک ایسے رہے گا؟ تو وہ ان کو، سعودی عرب کو بھی یہی چاہیے تھا. یہ جو سعد حریری کو انہوں نے اس طریقے سے اغوا کیا، سعودی عرب لے گئے اور اس کے ساتھ یہ کیا، اس سے چند دن پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی. کس نے؟ سعودیز کا ایک کوئی رسپانسبل تھا، وہ لبنان گیا اور ایران سے ایک بہت بڑے رسپانسبل کو بلایا لبنان میں، اور ان دونوں نے ایک میٹنگ کی اور ایرانیوں کو آخری الٹیمیٹم دیا کہ آپ یمن سے ہاتھ اٹھا لیں ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ایرانیوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یمن جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے وہاں پہ کام خراب کیا ہے، آپ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ اٹھا بھی لیں، جو یمن کی مقاومت ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی، ہمارے ہاتھ اٹھانے سے آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے بات کو نہیں سمجھا اور 2 دن کے اندر اندر لبنانی وزیر اعظم کو بلا کر اس کو استعفیٰ دلوا دیا. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کسی کو بیچ میں رکھا جاتا ہے پیغامات کے تبادلے کے لیے. انہوں نے سمجھا تھا کہ مقتدر صدر یہ کام کر پائیں گے. لکھا ہے What could be the role of MMA in Pakistan politics in next elections؟ ابھی بہت جلدی ہے. MMA کو انہوں نے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. اگر مثال کے طور پر میرے انداز میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ وہی ترکیب ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کراچی کے حوالے سے عرض کی. وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کسی ایک پارٹی کو پورا ملک، پورا شہر دینا وہ قبول نہیں ہے انہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ووٹس ڈیوائیڈڈ رہیں، تو وہ مختلف پاکٹس کو کھڑا کرتے رہیں گے تاکہ وہ ووٹس کا ڈویژن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. تو اس میں MMA کو بھی استعمال کریں گے، میرا اپنے خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ظہور امام کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کس قسم کی کوالٹیز ہونی چاہیے، انڈیویجول کوالٹیز ٹو کوالیفائی فار امامز آرمی. اس کے اوپر ہم ظاہر کافی تفصیل سے بات چیت کر چکے ہیں، اور یہ چونکہ سیاسی تجزیے کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. البتہ سیاسی تجزیے کا رہا نہیں، میں نے جو کچھ باتیں کی اس میں اخلاقیات بھی بہت ڈال دی اور دینی چیزیں ادھر ادھر کی.
تو لیکن کم سے کم اشارہ کرنے کے لیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر میں اپنے بارے میں یہ سوچ سکا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کم سے کم 50% سے زیادہ وہ ہے جو امام کو خوش کرے گا، اور باقی وہ ہے جو ناراض نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ میں ان کی آرمی میں پہنچ جاؤں گا۔ یعنی کم سے کم 50% وہ کروں جو انہیں خوش کرے گا، اور باقی 50% وہ کروں جو ناراض نہیں کرے گا، پھر تو پہنچ جائیں گے۔ لیکن میں یہ کروں کہ 50% تو وہ کروں جو خوش کرے گا، مثلاً اور کنسیشن دوں، 30% وہ کروں جو کچھ نہیں کرے گا، ابھی بھی 20% وہ کروں گا جو ناراض کرے گا۔ ناراض نہ کرو، 50% وہ کر لو جو خوش کرے گا، ناراض مت کرو کم سے کم۔ دل دکھانا غلط ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کے میں نے دل دکھائے ہیں ان کو صحیح کرنا میرے لیے عذاب بن گیا، میں واپس نہیں لا پایا، بڑی مصیبت سے واپس لایا۔ اگر میں واپس لا سکا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، معصوم کا دل دکھانا بہت نقصان دہ ہے۔ دل مت دکھاؤ، خوش نہیں کر سکتے نا، دل مت دکھاؤ، باقی قبول کر لیں گے۔ در کریم ہے، کریم ابن کریم ہے تو قبول کر لیں گے، لیکن کم سے کم یہ کرو کہ دل مت دکھاؤ، بس اتنا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار نصرت فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عوام میں بہت مایوسی بہت پھیل رہی ہے عوام میں حکومت کے خلاف۔ سنا ہے کہ ختم نبوت معاملہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے اچھالا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سی پیک کے خلاف اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، سی پیک کے خلاف اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اصل میں سیٹلمنٹ ابھی نہیں ہوا ہے، جو ابھی ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے، ادھر سے اٹھا پٹک ادھر لے کے جانا ہے، اور اس دوران میں بہت ساری چیزیں جو سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، معاملے کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو مثلا اکانومی جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں وہ کسی کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ پوری وزارت اقتصاد واٹس ایپ پہ چل رہی ہے اس وقت۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ تو پروگرام اسٹیبلشمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ ایک ٹریک کے اوپر لے کر آئے، لیکن وہ اپنی لمٹس کے ساتھ، اور باقی لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سیف کریں، کیسے سیکیور کریں، جن کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اٹھا پٹک بہت زیادہ ہے ابھی۔ تو ابھی میرا اپنے خیر ہے یہ چند مہینے اور لگیں گے، اور میرا اپنے خیر ہے یہ جو نگراں وزیر اعظم کا معاملہ ہے، یہ نگراں ابھی بہت ساری چیزیں بنیں گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نگران بننے کی چیزیں ابھی بہت آئیں گی، تو شاید صوبوں کی حد میں اور ادھر ادھر بھی یہ ڈرامے کافی چلیں گے۔ ابھی میرا اپنا خیال ہے کہ نیکسٹ الیکشن تک اٹھا پٹک بہت ہونی ہے، پھر نیکسٹ الیکشن کہیں یہ رزلٹ دے گا کہ بھائی کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے جو ہمیں رزلٹ ملے گا وہ یہ کہ کوئی بھی ایک طاقت حاکم نہیں رہے گی، تاکہ کوئی بھی اس خواب میں نہ رہے کہ میرا کنٹرول ہو جائے گا اور پھر میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ تو اس طرح کا ایک پلان لگتا ہے کہ پیچھے والوں نے سوچا ہوا ہے۔ سری لنکا کے بارے میں عرض کیا میں نے۔ ہاں ایک بات جو تھی وہ یہ انہوں نے اچھا اشارہ کیا، اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سعودی عرب کے معاشی بحران میں پاکستان کنٹری لیول پر کتنا کامیاب ہو سکے گا، اور داخلی جنگ سے سعودی عرب جو پاکستانی جاب کر رہے ہیں ان کو بھی مشکلات آ سکتے ہیں۔ اگلے 5 سال میں پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کہ پاکستان کا جو ریمیٹنس آتا ہے سعودی عرب سے، جو کافی زیادہ مقدار میں کئی ارب ڈالر کا آتا ہے، ظاہر ہے یہ ہرٹ ہوگا، ابھی بھی ہرٹ ہو رہا ہے، پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں نکالے جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، یہ سارے مسائل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو بہرحال کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو لبنان کی مصیبت ہے وہ بھی یہی ہے، یہ جو سعودی عرب اس کے وزیر اعظم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ رہو اور یہ کرو وہ کرو، اس کی بھی 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ سعودیوں نے وہاں پہ بے پناہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ لبنان کے اندر، اور وہ لبنان کو دھمکی دیتے ہیں اگر تم نے یہ کیا تو ہم اپنا پیسہ نکال لیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لبنانی بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب میں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں لبنان، تو اگر وہ وہاں سے ان کو نکال دے تو ان کا پیسہ پھنس جائے گا۔ لیکن ہر ملک کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے یا نہیں کھڑا ہونا ہے۔ کوئی ملک دوسرے ملکوں کی بیساکھی کے اوپر نہیں چل سکتا زیادہ دیر تک۔
تو اگر حتیٰ ایسا ہونا ہو کہ سعودی عرب داخلی طور پر مشکل میں پڑے، پاکستانی وہاں سے نکالے جائیں گے، پھر یہ پاکستان واپس آئیں گے، پھر ریمیٹنس ختم ہو جائے گا، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، میں کہوں گا بڑھ جانے دو، بڑھ جانے دو، اس کو خود ہی حل ہونا چاہیے، یہ پاکستان میں حل ہو بہتر ہے۔ اور اس پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، ابھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، ان ایکسپلورڈ ہے۔ کیوں ان ایکسپلورڈ ہے؟ ان لوگوں نے سیکیورٹی کو خراب کیا ہے، سعودیز نے اور عربوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو خراب رکھا ہے تاکہ پاکستانی ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے ڈان مختلف اخباروں میں آتا ہے کہ کتنے پاکستانیوں نے کتنا ارب ڈالر دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں لگایا ہوا ہے۔ اگر پاکستان سیکیور ہوتا، ترقی کر رہا ہوتا، تو پاکستانی دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں کیوں لگاتے؟ اپنے ملک میں کیوں نہیں لگاتے؟ تو ان سب کی مصلحت تھی کہ انہوں نے پاکستان کو سیکیورٹی کو ختم کیا تاکہ دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانی جائیں، کام کریں، وہاں پہ جا کے پیسہ لگائیں، اس کے خواب دیکھتے رہیں اپنی زندگی کے اندر۔ یہ لوگ مریں ایک دفعہ، وہاں پہ ختم کریں چیز کو۔ خود پاکستان کم نہیں ہے، بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر کام کرنے کا، انشاءاللہ یہاں پہ نظر آئے گا۔ لکھا ہے پاک چائنا تعلقات کی وجہ سے کیا ایک تھریٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں چائنا پاکستان پہ حکمرانی کرے، یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے جیسے امریکہ دخل اندازی کرتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ چانس بہت زیادہ ہے۔ البتہ چائنیز چونکہ خود 1 ارب آبادی کو سنبھالتے ہیں تو ان کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستانیوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، تو وہ یہ تو کریں گے کہ یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ خواب میں بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ ایک بہت سمپل کیلکولیشن ہے، وہ یہ کہ انڈیا چھوٹا سا کشمیر نہیں سنبھال سکا، چائنا تھوڑا سا سنکیانگ نہیں سنبھال سکا، تو یہ پاکستان کو سنبھال لے گا کیا؟ یہ اتنی جسے کہتے ہیں وہ نرم لقمہ نہیں ہے جو کسی کے گلے سے نیچے اترے گا، تو یہاں پہ کوئی آنے کی جرات کرے گا نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ باہر سے بیٹھ کر وہ کوششیں کر سکتے ہیں، یہاں سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اگر کوئی ملک یہاں سے فائدہ اٹھائے جس میں پاکستان کو بھی نقصان نہ ہو تو بری چیز نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ فائدہ اٹھائے جس میں ہمیں بھی نقصان نہ ہو، لیکن اگر وہ یہ کوشش کرے کہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ حکومت کرے تو میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے سے ہی کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے چائنیز اس کا خواب بھی نہیں دیکھیں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ خواب بھی بہت وحشتناک ہے، تو وہ اس بات کو پریفر کریں گے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ باقی رہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انحصار کریں گے۔ جس طریقے سے امریکہ نے روس سے جنگ کرنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ انحصار کیا تھا اور وہ جنگ کامیاب ہو گئی تھی، رشیا ہار گیا تھا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی عقل مند ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا، کم سے کم چائنیز اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو سوچیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اسکپ کریں گے، بائی پاس کریں گے اور ڈائریکٹ پاکستانی عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایسا حرکت نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہوشیار ہونا چاہیے، میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ یہ کس طریقے سے انشور کریں گے کہ چائنیز اپنی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے پاکستان سے استفادہ کریں اور پاکستان ان سے استفادہ کریں۔ لیکن چانسز ہیں، بہرحال یہ چانسز ہیں، اگر ہم لوگ کمزور پڑے تو اس کا چانس ہے، یہ آگے جا کر تجربے سے پتہ چلے گا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو میں چاہتا ہوں اس کو نظر انداز نہ کروں، وہ یہ کہ یہ جو زمانہ ہے سب سے زیادہ جو چیز ہم سے طلب کر رہا ہے وہ ہمارا خلوص ہے، سب سے زیادہ جو چیز طلب کر رہا ہے وہ خلوص ہے۔ ہم کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی ٹیکنالوجی خلوص کی جگہ پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ جو پروردگار عالم نے خلوص کی طاقت رکھی ہے اس کو ریپلیسمنٹ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو مثال کے طور پہ میں سوچوں ایک آدمی ہے، اس نے 5 PhDs کی ہیں، پر خلوص نہیں بھی ہوا تو یہ قوم کے کام آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، خدا کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے، جو میں نے تنقید کرتے وقت بھی عرض کیا، وہ یہ کہ بھائی پرخلوص آدمی لے کر آؤ، پرخلوص آدمی لاؤ۔ ٹیکنالوجی تھوڑی سی کم ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی اور آ جائے گی۔ پرخلوص لاؤ، پیسہ تھوڑا سا کم ہوا کوئی ایشو نہیں ہے، پیسہ بھی آ جائے گا۔ لیکن پیسہ بہت ہوا اور خلوص نہیں ہوا، قوم کو فائدہ نہیں ہوگا، قوم کو نقصان ہوگا۔ تو جو ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے فائدہ مند بنیں، ان کو چاہیے خلوص بڑھائیں اپنے اندر۔ جتنا زیادہ خلوص بڑھائیں گے پروردگار عالم ان کی افادیت قوم کو زیادہ سے زیادہ پہنچائے گا۔ دین مکاریوں سے نہیں پھیلتا ہے، دین خلوص سے پھیلتا ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، دین مکاریوں سے نہیں پھیلے گا،
چاہے کسی بھی نام پہ مکاری کرو، مکاریوں سے دین نہیں پھیلتا، دین خلوص سے پھیلتا ہے، دین اخلاص سے پھیلتا ہے، دین عبودیت سے پھیلتا ہے، نافرمانیوں اور طغیان سے نہیں پھیلتا۔ وہ جو خدا متعال نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بالکل خالص نشانی ہے ہمارے لیے۔ وہ درس اخلاق پھر اور بن جائے گا، اتنا کر لیا کافی ہے۔ اللہ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اس امتحان کے لمحات میں ہمیں امتحانوں میں سرخرو ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدا، جن عظیم الشان ہستیوں کے ذریعے تو نے اپنے دین کی نصرت کی ہے، ان تمام ہستیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت، بصیرت، تقوی، پرہیزگاری صلاحیتوں میں اور اضافہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری قوم کی بصیرت، ہماری قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما۔ اے خدا، جن مجاہدین نے دین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا، شہادتوں کے درجوں کو حاصل کیا، شام کے اندر، ایران میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان، پاکستان میں، دنیا کے تمام مقامات پر، پاک پروردگار ان تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے اور باقی سب کے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان عظیم الشان قربانیوں کے صدقے میں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پیش کی گئیں، سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کے صدقے میں ہمیں ان کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔